اچھا، پھر غرر کثیر ہونے کے لیے یہاں پر جیورسٹ اس کو مزید وہ تقسیم بھی کر دیتے ہیں. ہم اس غرر کی جو ڈیٹیل ہے میجر غرر کی ہم اس کو پھر فردر آگے دیکھیں گے، لیکن ایٹ دا ٹائم فار دا ٹائم بینگ ہم ذرا کنڈیشنز کی طرف فوکس کرتے ہیں. نمبر 2، اگر غرر کسی کانٹریکٹ کے اندر آ گیا، ہم نے دیکھا کہ وہ میجر غرر ہے، تو ہم سمجھیں گے یہ کانٹریکٹ کو یا تو انویلڈ کر رہا ہوگا یا اس کانٹریکٹ کو وہ irregular کر رہا ہوگا. جہاں تک دوسرا ہے کہ وہ جو غرر ہے اٹ شوڈ ایگزسٹ ان مین کارپس آف کانٹریکٹ، کہ وہ کسی کانٹریکٹ کے مین کارپس کے اندر ہو، مین بنیادی ڈھانچے کے اندر وہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہو. اگر دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں یہاں پر ہے ایک تصور ہے کانٹریکٹ کی اصل کا اور دوسرا ہے اس کی تبع کا. اصل مین کانٹریکٹ ہے اور تبع وہ چیزیں جو اس کانٹریکٹ کے ماتحت کور ہو رہی ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تبع ہے. تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اصل سے متعلق ہے، یعنی غرر کانٹریکٹ جو اصل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہو، لیکن اس کی تبع کے اندر اگر پایا جا رہا ہے تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل جو جورسٹ دیتے ہیں وہ قدیم کلاسیکل ایگزامپل ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گائے خریدتے میں یہ کہے کہ میں نے گائے کا بچڑا خریدا جو اس کے پیٹ میں ہے گائے کے، تو جورسٹ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ، کیونکہ جو مین کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ بچڑے کے اوپر ہو رہا ہے، اور جو مین کانٹریکٹ ہے بچڑا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہی انسرٹن ہے، پتہ نہیں وہ مردہ پیدا ہوگا کہ زندہ پیدا ہوگا. تو کہا کہ یہ جو ایگزسٹنس ہے مین کارپس آف دا کانٹریکٹ میں، اس وجہ سے یہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ گائے کو خرید رہا ہے اور گائے کی قیمت بھی اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر اصول پرنسپل جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں، تو اب گائے کے پیٹ میں بچڑا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہو جائے گا. دو غرر ابھی بھی اس بچڑے میں شامل ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، لیکن چونکہ اب وہ مین کانٹریکٹ میں نہیں ہے، مین سبجیکٹ میٹر ہے گائے، وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، وہ پوزیشن میں بھی ہے، اور اس کی پرائس بھی ڈیٹرمن ہو گئی ہے، آپس میں پارٹیز کا کنسنٹ بھی ہے، ساری شرائط پوری ہیں. تو شریعہ کہتی ہے کہ یہاں کانٹریکٹ ویلڈ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں غرر مین کانٹریکٹ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کی تبع میں موجود ہے، یعنی بچڑے کے پیدائش میں ہے. چونکہ بچڑے کی پیدائش اس مین کانٹریکٹ کے ماتحت آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ کانٹریکٹ یہ غرر یہاں پر افیکٹو نہیں ہوگا. ہم کہیں گے کہ یہ غرر یسیر ہے اور یہ غرر معاشرہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ غرر اس کانٹریکٹ کو افیکٹو نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی انسرٹینٹی مین کانٹریکٹ کے اندر آئے گی تو وہ غرر کو کیا کر دے گی؟ irregular یا انویلڈ کر دے گی. اس کی ایگزامپل ہمارے ماڈرن زمانے میں فائنینشیل کانٹریکٹس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ہے حوالہ کا کانٹریکٹ. فار ایگزامپل جو لوگ باہر رہتے ہیں، اگر باہر جو دو دوست رہ رہے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یہ لوگ 500 ریال جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے کہ یہ لوگ 500 ریال یہ میرے گھر بھجوا دو. اب اس نے اس کو 500 ریال دے دیے اور پاکستان میں اس کے گھر میں اس نے روپوں کی صورت میں بھجوا دیے. اب یہاں پر دو کانٹریکٹ ہیں، ایک ہے حوالہ کا کانٹریکٹ اور دوسرا ہے کرنسی ایکسچینج کا کانٹریکٹ. یعنی کانٹریکٹ دیتے وقت اس نے اسے 500 ریال دیے جبکہ اس کے گھر میں پہنچے ہیں روپوں کی صورت میں. تو کہا اس کانٹریکٹ میں آپ نے کہیں پر ایکسچینج ریٹ کا ذکر نہیں کیا. تو کیا اب چونکہ ایکسچینج ریٹ کا تذکرہ نہیں ہوا، انسرٹینٹی ہے کہ کتنے روپوں کا ایک ریال جائے گا، لہذا یہ کانٹریکٹ انویلڈ ہو جانا چاہیے. تو یہاں پر جورسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو انسرٹینٹی ہے، یہ جو غرر ہے، یہ افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ بودر نہیں کرتے کہ کس ریٹ کے ذریعے آپ پہنچائیں گے، اور یہ باتیں بعض اوقات انڈرسٹوڈ بھی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اسی کے مطابق جائے گا. تو اس وجہ سے یہ غرر قلیل ہے، یسیر ہے، یہ اگنور کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان وہ ایکسچینج ریٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہو رہا، وہ ایکسچینج کا کانٹریکٹ نہیں ہے، کرنسی ایکسچینج کا وہ کانٹریکٹ ہے میرے گھر تک یہ پیسے پہنچا دو. ہم جس کو اپنی شرح کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دس از دی کانٹریکٹ آف حوالہ، یہ ٹرانسفر آف لائبلٹی کا کانٹریکٹ ہے. تو اس وجہ سے چونکہ مین کانٹریکٹ کے اندر یہ انسرٹینٹی نہیں پائی جا رہی، تو ہم کہیں گے کہ یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے اور اس کے اندر یہ جو غرر ہے یہ افیکٹ نہیں کرے گا. ہاں اگر یہی انسرٹینٹی اس کے گھر کے اس کے مین کانٹریکٹ کے اندر ہوتی تو پھر یہ کانٹریکٹ انویلڈ ہو جاتا تھا. اسی سے پھر فقہا نے یہ قاعدہ نکالا کہ یغتفر فی الشیء ضمنا ما لا یغتفر قصدا. گویا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے ضمن میں ہونے کی وجہ سے
غرر کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی غرر عقد کی یا کانٹریکٹ کی اصل میں موجود ہو، مین کانٹریکٹ میں موجود ہو، تو اس صورت میں اس غرر کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور علامہ ابن قدامہ حنبلی نے جو قاعدہ نکالا، انہوں نے کہا کہ یجوز فی التابع من الغرر ما لا یجوز فی المتبوع، یعنی تابع کے اندر، یعنی وہ کانٹریکٹ جو ماتحت آ رہا ہے اس کے اندر وہ غرر بھی جائز ہو جاتا ہے کہ جو غرر اصل عقد کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی انہوں نے وہی بات کہی، یعنی اصل کے اندر جو غرر ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن اگر وہی غرر کسی تابع کانٹریکٹ کے آ جاتا ہے یا کسی ایسی چیز کے تحت آ جاتا ہے جو اصل عقد کے ماتحت ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ غرر قابل قبول ہوتا ہے۔